اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی زندگی کے جہاں بعض مسائل اور بعض چیزیں تاریخ میں موضوع بحث بنی رہی ہیں، ان میں سے ایک موضوع جس نے بہت زیادہ مورخین کو مصروف رکھا ہے اور بہت زیادہ اختلاف مورخین میں سامنے آیا ہے، وہ ہے جناب خدیجہ کی شادی کے وقت اصل عمر کیا تھی۔ اس کے لیے ہمیں تاریخی منابع، چاہے وہ اہل سنت کے ہوں چاہے وہ اہل تشیع کے ہوں، ان کو ہی طرف جانا پڑے گا۔ اہل سنت عالم احمد بن حسین بیہقی وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدیجہ سے شادی بعثت سے 15 سال پہلے ہوئی ہے اور وفات کے وقت ان کی عمر 50 بتائی جاتی ہے، اور یہی بالکل صحیح قول ہے۔ لہٰذا اس قول کو اگر دیکھا جائے تو خدیجہ کی وفات بعثت کے 10 سال بعد اگر ہوئی ہو تو پھر شادی کے وقت جناب خدیجہ کی عمر 25 سال بنتی ہے۔ ایک اور مورخ ابن عماد حنبلی وہ اپنی کتاب شذرات الذہب میں لکھتے ہیں کہ بہت سارے مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ شادی کے وقت جناب خدیجہ کی عمر 28 برس تھی اور وہ دوشیزہ تھی۔ حلبی نے اپنی کتاب سیرت الحلبیہ جلد نمبر 1 صفحہ 229 میں لکھا ہے کہ شادی کے وقت خدیجہ کی عمر 25 برس تھی۔ یہ وہ تمام تاریخی شواہد ہیں جو ہمیں معتبر اہل سنت اور اہل تشیع ان کی کتابوں میں ملتے ہیں۔ لہٰذا اگر تاریخی شواہد کی بنا پر دیکھا جائے تو اہل تشیع کا نظریہ یہ ہے کہ جناب خدیجہ شادی کے وقت 25 سال سے 28 سال کے درمیان تھی۔ ایک اور تاریخی حقیقت ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور وہ یہ ہے کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا جو کہ حضرت خدیجہ کی واحد اولاد ہیں، ان کی ولادت بعثت کے 5 برس بعد ہوئی ہے۔ اگر حضرت خدیجہ کی شادی 40 برس کی عمر میں مان لی جائے تو پیدائش جناب زہرا سلام اللہ علیہا پر جناب خدیجہ کی عمر بنتی ہے 60 سال، اور اگر ہم سائنسی اصولوں کو سامنے رکھیں اور معاشرتی چیزوں کو سامنے رکھیں جو ایک طریقہ کار چلتا آ رہا ہے عورت کی طبیعت اور فطرت میں، وہ یہ ہے کہ 60 سال کی جو عمر ہے وہ ایک عورت کے لیے یائسگی کی عمر کہلاتی ہے، یعنی جس میں عورت بچہ پیدا نہیں کر سکتی۔ تو اگر اس اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو پھر شادی کے لیے یہ والا جو قول ہے کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ 25 یا 28 برس کی تھیں، تو ولادت کے وقت ان کی عمر 50 سے کم بنتی ہے، جو کہ بہت ہی معقول ہے، یعنی عقل اسے تسلیم کرتی ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی پیدائش جو ہے وہ یائسگی کی عمر سے بہت قبل واقع ہوئی ہے۔ اور ایک چیز جو تاریخی حقائق اور شواہد میں بہت زیادہ دلچسپ حیثیت رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ تاریخ میں جس چیز کے بارے میں سب سے زیادہ اختلاف پایا جائے تو وہاں پر سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے کہ کوئی ایسا موضوع ہے، کوئی ایسی چیز ہے جسے چھپانے کی یا پوشیدہ رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جیسا کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ جناب خدیجہ کو مظلومہ کہا جاتا ہے، کیونکہ آج بھی وہ افراد جو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کو دل سے چاہتے ہیں، ان کو مانتے ہیں، ان کی شخصیت کی قدر کرتے ہیں، ان کے نزدیک بھی بہت ساری زندگی جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی حقائق اب بھی پوشیدہ ہیں۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی زندگی کے پوشیدہ حقائق کو سامنے لائیں،
منظر عام پڑھ لیں اور ان کی زندگی سے اپنی زندگی کے لیے نئے اور بہترین راستے انتخاب کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔